لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، پیچھے ذکر چل رہا تھا منافقین کا کہ منافقین جنہوں نے کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا، لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہنے کو تیار ہیں، جو کچھ آپ ان سے کہلوا سکیں سو وہ کہیں گے، جو نعرہ آپ ان سے لگوانا چاہیں وہ نعرے بھی لگائیں گے، جو دعویٰ آپ ان کے زبان سے کہلوانا چاہیں وہ دعوے بھی کریں گے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے گی وہ سب سے پیچھے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلو کا ذکر کیا، فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن جو رسول ہیں اور وہ لوگ اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ واقعی کہنے کو تو منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم کیا لائے؟ ایمان لائے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کا کلمہ جھوٹا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ باوجود اس سچی بات کے ہونے کے ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بات کیا کر رہے ہیں؟ بات سچی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑی سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، یہ خالی کرنے کی باتیں ہیں، کرنے والا عمل تو ہے کوئی نہیں۔ اب اللہ نے یہاں پر دوسروں کا ذکر فرمایا، فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن جو رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ واقعی ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاد جہد سے نکلا، جد و جہد، کوشش، اور جب یہ لفظ جاہدہ کے معنی ایک عربی زبان میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے جہادہ، جہادہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کوشش کی، بس ایک جنرل کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں جہادہ۔ جب وہ جاہدہ، اس کا معنی ہوتا ہے انتہائی کوشش کرنا۔ فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم، جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہے؟ انتہائی کوشش کرتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے لیے کوشش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آخرت۔ دنیا کے لیے جو وہ کام کرتا ہے وہ ضرورت کے تحت کرتا ہے، مقصد کے تحت نہیں۔ دنیا اس کی مقصد نہیں ہوتی، دنیا ضرورت ہوتی ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے؟ آخرت۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اپنے مال سے اور اپنی جان سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کسی طریقے سے راضی کر لیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، فرمایا اگر کسی کے لیے اللہ کی طرف سے خیرات ہے نا، اللہ کی خیرات جو بٹتی ہے، اللہ کی طرف سے بھلائیاں جو ملتی ہیں، وہ کن لوگوں کو ملتی ہیں؟ وہ انہی لوگوں کو ملتی ہیں۔ اولئک لہم الخیرات، ان لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور اگر اس دنیا میں کوئی کامیاب ہونے والا ہے تو وہ لوگ بھی کون سے ہیں؟ اب ہم دیکھ لیں، جائزہ لینے کی بات چاہیے۔ یہ باتیں کرنے کرانے والی نہیں ہیں، یہ تو دیکھنے دکھانے والی باتیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری کوشش زیادہ کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ ہماری زیادہ فکر کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ ہمارا زیادہ وقت کس کے لیے نکلتا ہے؟ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ بڑا آسان سا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے فیصلہ کرنا، جاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے جاننے پر بھی پردے ڈال لیں، پردے ڈالنا بہت آسان ہے، اور ہماری انا، ہماری میں، ہماری ایگو، وہ ہمیشہ پردے ڈالنے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی طریقے سے گنہگار نہ مانیں، ہم کسی طریقے سے غلط نہ ہوں۔ فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہاری زیادہ کوشش، زیادہ محنت، زیادہ دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ آخرت کی طرف۔ اور اگر ایسا ہو گیا، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھی ہے؟ جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، جنت کو مذاق سمجھا ہے کہ ہماری کوششیں تو ہو کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، اور مل جائے کیا؟
جنت مل جائے. ایسا کیسے ہونے والا ہے؟ آپ کی کوشش جس کے لیے ہوگی آپ کو وہی ملنے والا ہے, اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. مومنین کی زیادہ کوشش, زیادہ دھیان, زیادہ توجہ صرف اور صرف جب آخرت کی طرف ہوتی ہے. آت اللہ لہم جنات, پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو کیا کر رکھا ہے, تیار کر. کل میں یہاں پر نہیں آ سکا تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میری ایک خالہ زاد کا انتقال ہو گیا تھا, تو کل واپس آ گیا میں وہاں سے جنازہ پڑھنے کے بعد. تو پھر مجھے فون آیا کہ ان کے کل شریف کا ختم ہے تو آپ بھی تشریف لائیے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کا علم دیا تو آپ وہاں پر درس بھی دے رہی. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے درس کا کہہ دیا, سو میں درس کے لیے تیار ہو گیا اور بڑی کٹھنائی اور بڑی مشکل سے میں وہاں پہ پہنچا. لیکن انہیں درس سننے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے غلط بندے کو چن لیا. لوگ سمجھتے ہیں اس سال ثواب کوئی مذاق ہے, ثواب کا حاصل کر لینا کوئی مذاق, کہ 4 بندوں کو اکٹھا کیا, انہیں ایک ٹائم کا کھانا کھلایا اور سارا ثواب اکٹھا کر کے کیا کر دیا, آگے بھیج دی. بس اس میں تو مسئلہ کوئی. آپ 100 روپے میں, 200 روپے میں, 500 روپے میں قرآن خرید سکتے ہیں, کچھ مسئلہ نہیں. پورے کا پورا پڑھایا. یہاں پر تو ویسے 5 روپے کا بنا پڑھائی ملتا ہے, جیسے خود پڑھا پڑتا ہے. اور وہ لوگ اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پڑھایا قرآن 500 روپے میں لے. تو مجھے وہاں پر وہ ایک بات چھوٹی سی کروں, مجھے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں پر ایک خاتون آ گئی, کہنے لگی قاری صاحب مجھے نا قرآن چاہیے. میں کہا بھاجی یہاں پہ قرآن نہیں ملتے, یہ 7 دکان ہے, آپ وہاں پہ چلے جائیں, وہاں سے قرآن مل جائیں. کہ نہیں قاری صاحب وہ قرآن نہیں چاہیے. میں کہ کون سے؟ کہتی پڑھے پڑھائی چاہیے. میں کہا بیٹی پڑھے پڑھائی قرآن کون دیتا ہے, آپ پر خود اپنے لیے پڑھنا مشکل ہے, اور آپ کہتی کوئی آپ کے لیے پڑھ کے آپ کو اس کا سارا قرآن آپ کو دے دے. کہنے لگی کیسی باتیں کرتے, میں یہاں سے کتنی بار لے کے گئی ہوں, 5-5, 10-10 قرآن میں یہاں سے لے کے گئی. میں کس سے؟ کہنے لگی مجھے دوسرے قاری صاحب ہے نا ان سے لے کے گئی. اچھا جب وہ قاری صاحب آئے, میرے دوست وہ آئے, تو میں نے ان سے کہا یار اس طرح وہ خاتون آئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح قرآن چاہیے. تو کہنے لگا یار تم نے مجھے بتایا کہ ان کو نمبر میرا دے دے رہا ہے. اور میں کہا تیرے پاس کہاں سے اتنا ٹائم آ گیا کہ تو 5-10 قرآن ان کو دے دے. اور کہنے لگا اوے بٹ تجھے کیا ہو گیا, یہ قرآن اس طرح تھوڑی پڑھتے کہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے. کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص ہوتی ہے نا, یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے. یعنی سورہ اخلاص کتنے پاروں کے برابر ہے؟ 10. یہ 10 پاروں کے برابر. اور 3 دفعہ بندہ قل ہو اللہ پڑھے تو قرآن کیا ہو گیا, قرآن مکمل ہو گیا. اور اگر 30 دفعہ پڑھے تو 10 قرآن مکمل. اتنی سے تو بات ہے, یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. تم کس گمان میں پڑے ہوئے کہ میں پورا قرآن پڑھ کے ان کو دوں گا, ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. تو تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا, تو میں 10 قرآن ان کو دے دے. تو میں نے کہا جو ثواب ملتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. آپ اگر ثواب پانا چاہتے ہیں, جنت کو پانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے. محنت کے بغیر کچھ ملنے والا, اور اگر کوئی محنت کے بغیر کچھ چیز ملتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں وہ دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا. اگر کوئی کہے کہ بالکل اصل جاپانی چیز ہے, مارکیٹ میں وہ چیز 10,000 کی مل رہی ہے, میں وہ جاپانی چیز آپ کو 500 روپے کی دے رہا ہوں, اور بندہ کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے 500 کی مجھے دیا, تو یہ وہ بیوقوف بنا نہیں رہا, بلکہ میں کیا کر رہا ہوں, میں بن رہا ہوں. ہم لوگ بیوقوف اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے پر چلاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جنتیں ملنے والی ہیں یہ ایسے نہیں ملنے والی, اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے تو کوشش کرنا پڑتی ہے, اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا پڑتی ہے. ہاں تب جا کے, یہ بات بھی یاد ہے, تب جا کے اگر بندہ پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزار دے, تب جا کے اگر جنت مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے, اس پر شکر ادا کر. یا اللہ ہم نے کچھ کیا تو ہمیں اس کا صلہ مل گیا, پر ہم وہ ہیں کہ کچھ کرنا نہیں چاہتے اور پا لینا سب کچھ چاہتے ہیں. فرما ذالک الفوز العظیم. اس دنیا میں اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے, اور جو بندہ آخرت کی فکر میں لگ گیا اس کی دنیا کو اللہ کیا کر دیں گے, خود ہی بہتر فرما دیں گے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت کی فکر میں لگے تو دنیا خراب ہو گئی. صحابہ اکرام آخرت کی کوشش میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے سامنے ایسے ڈال دی, وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں اس کی, اور اللہ کہتے تھے تمہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن میں دوں کس کو, تمہارے سوا تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا جس کو میں دوں, تم ہی اس کے حقدار ہو, اس لیے میں تمہیں کو دیتا ہوں. اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کیا ہوتی ہے, وہ آگے آگے.
دنیا آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے.